تو نہیں آج تو میں پانی بھی پی رہا ہوں نا, وہ کہنے نا ویڈیو بن رہی پانی نہیں پیندے, آج تو میں پانی بھی پی رہا ہوں. اچھا تو یہ بالکل جعلی روایتیں مشہور ہیں جی اس طریقے سے. جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں کہ ہیرا پہاڑ ہل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پہ ایک صدیق شہداء کے اور نبی کے سوا کوئی نہیں ہے, تو وہ تھم گیا. یہ ہے صحیح حدیث صحیح مسلم میں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, یہ دلائل النبوہ کو بھی آپ سمجھ لیں, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, آپس میں بات نہ کریں, یہ میں نہیں کروں. اچھا آپس میں گفتگو نہیں کرنی, میری طرف متوجہ ہونا. یہ دلائل النبوہ کو یا علامات نبوت کو سمجھیں. احادیث میں پورے چیپٹرز ہیں دلائل النبوہ اور علامات نبوت کے اوپر, سارے کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں مل جائیں گے. معجزات والے چیپٹر میں علامات نبوت, صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے. نبی کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے علیہ السلام. اور امام بہیقی نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 3200 حدیثیں ہیں دلائل النبوہ, جس میں خبریں دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 50 سال بعد, ایون 500 سال بعد تک ہونے کی جو خبریں تھیں وہ دے دی ہیں. اب یہ امپاسبل ہے بغیر اللہ کے بتائے. یہ آج کل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تمہارا پورا دین نبی کے اوپر کھڑا ہے تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ہم کہتے ہیں کتاب اللہ, وہ کہتے ہیں یہ تو اس نے دیا آپ کو, ایکسٹرنل کوئی سورس بتائے. ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. ہم آپ کو نبوت کی خبریں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں حدیث ہے 7109 آپ, اور یہ علامات نبوت میں بھی امام بخاری لے کے ہیں. آپ نے حضرت حسن ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور عمر اس وقت تقریباً 7-8 سال ہے حضرت حسن کی, حضرت حسن. اور آپ کبھی پبلک کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حسن کی طرف, اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے, یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنے والا ہے, اس کی قربانی یہ دے گا, یہ سید ہے, سردار ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. اور وہ صلح اس بشارت کے تقریباً آپ سمجھ لیں 32-33 سال کے بعد ہوئی ہے صلح حسن. یعنی آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ بچہ 32 سال تک تو نہیں مرنے کا, اس کو چھوٹی خبر ہے. پھر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے 2812 نمبر حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اب عمار نے قتل ہونا تھا 30 سال کے بعد, تقریباً 93 سال کی عمر میں صفین میں, اور آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ باغی جماعت قتل کرے گی. سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کہہ رہے تھے وہ مسند امام احمد میں ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھائے ہیں, رو رہے ہیں. سیدنا علی کہتے ہیں آپ کو کس نے ناراض کر دیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا, اور وہ وہاں کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھا رہے تھے. اب وہ واقعہ 50 سال بعد ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو تاتاریوں کے ساتھ جنگوں والی یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی بخاری مسلم میں, جو 500-600 سال بعد واقعات ہوئے. دلائل النبوہ ایک پوری کتاب ہے جس میں اس قسم کی پروفیسیز, مستقبل کی خبریں, پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی گئی ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے یہ دنیا میں میڈیکلی یا اسی طریقے سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کوئی شخص اس طرح کی پریڈکشن کر دے, اور وہ ساری کی ساری منوان پوری ہوں, اور ایسا شخص جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں, ہزاروں لوگ, اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہے. ایک تو ہے کہ منافقت کے لیے کچھ عرصہ اٹیچ ہوا, بعد میں وہ مرتد ہو گیا, لیکن جو شروع سے ساتھی اٹیچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں, اور وفات کے بعد بھی انہوں نے دین کو نبھایا. اور ان کو اتنا کانفیڈنس تھا جب پورے عرب نے بغاوت کر دی, عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا اس وقت دب کے, اور حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. سیدنا ابو بکر کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں. حضرت عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا پڑے, انہوں نے کہا جو منکرین زکات کے خلاف قتال کروں گا میں. یہ اللہ نے حق رکھا ہے اسلام میں مال کا, جیسا کہ نماز جو ہے وہ حق ہے عبادت کے اندر اللہ کا. وہ کہتے ہیں جی اتنے مازوں پہ آپ جنگ, انہوں نے کہا ان کو یقین تھا نبی کے باتوں پر. انہوں نے کہا نہیں, رومن امپائر گرے گی, رشین امپائر بھی گرے گی. اس وقت کی جو رشین امپائر تھی وہ سمجھ لیں آپ, یہ پرشین امپائر, اور رومن امپائر آج کا امریکہ سمجھ لیں. اتنا ان کو کانفیڈنس تھا. حالانکہ غزوہ خندق تک چند ہزار لوگ مسلمان تھے, اور وہ خندق کھودنے کی وجہ سے پرلی طرف سے تیر آتے تھے تو پیشاب کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جو صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, آپ نے اس کو توڑا, پہلی دفعہ اس سے چنگیاری نکلی, اور آپ نے کہا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا, دوسری بار میں روم عطا فرما دیا, مجھے پرشیا عطا فرما دیا. اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے بیزار ہیں, اور یہ نبی کہہ رہا ہے اتنی بڑی بڑی امپائرز گریں گی, 2/3 دنیا پہ جس کی حکومت ہے رومن امپائر کی,
اور دیکھا لوگوں نے ود ان 10 years والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہے معجزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی غیر معمولی معجزات پر مبنی ہے کہ انسانیت یہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ امپاسبل ہے. یہ چیز یہ آپ کی ساتھ مدد تھی اللہ تعالیٰ کی, اور یہ ہے نبوت کی خبریں مستقبل میں یہ ہونا. جو چیز نبی کی نبوت کو الحمدللہ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے, اور وہ ساری خبریں اس طرح منو ان پوری ہوئی ہیں الحمدللہ. آج تو ہم ماضی میں آپ جناب سلام کریں ابو بکر علیہ السلام, عمر علیہ السلام, عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو, جنہوں نے بغیر دیکھے حضور کی بات کو مان لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور یار جس بندے کے ساتھ ابھی بندے ہی 100-150 کے قریب بندہ ہے, اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی رومن امپائر ہمارے پاس آئے گی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں پہ 50-60 بندوں میں بیٹھ کے کہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر اندر سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں فرقہ واریت کو چھوڑ کے جو عام مسلمان بن جائیں گے, تو تجھے کوئی اپنے عقل کا علاج کراؤ اور ہو بھی جائے ویسا. یہ پاسبل ہے. اور اتنی بڑی بات, چلو رومن امپائر کہہ دینا جس کے بعد 2/3 ورلڈ ہے کہ جی اگلے 10 سال کے اندر میں باقی دنیا پہ, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور جو پاؤں میں جوتیاں نہیں, جن لوگوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں, اور ان کا نبی ان کو بشارت دے رہا ہے کہ یہ کیسر و کسرا کے خزانے آئیں گے تمہارے پاس. وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, سراقہ ابن جوشم جو حضور کے پیچھے آ رہا تھا, اس کی بھی سواری 10 پڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود آپ سمجھے رات کی تاریکی میں ابو بکر کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے ہیں, اور آپ ہمارے سراقہ تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس نے سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں کسرا دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور. اور وہ گری پھر حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر نے بلایا سراقہ کی طرح ہے, سراقہ کو پھر وہ پورا لباس کسرا کا پہنایا, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا الا دے. انہوں نے کہا میرا ہونا تیرا نہیں, یہ مسلمانوں کا مال ہے. صرف حضور کی بشارت اتنی تھی کہ تجھے دیکھ رہا ہوں, بس اتنا میں نے پورا کر دیا, یہ مال مال غنیمت میں جمع ہوگا. اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد, کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ پرشین امپائر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی, عراق فتح ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگلا جو مجھ سے خلیفہ بنے گا نا, اس دور میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا رومن امپائر والا. تو انہوں نے کہا پھر میں ایسے شخص کو تمہارے اوپر لگا کے جا رہا ہوں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, زہد کا امام ہے وہ سیدنا عمر علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور وہ تمہیں بالکل سیدھی طرح چڑھائے گا. اور پھر چلایا انہوں نے صحیح طریقے سے, کوئی چسک نہیں سکتا تھا. 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں ہونے دیتے تھے. سعد ابن ابی وقاص پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد آپ دیکھیں, اور وہاں پر جس نے گرائی ہے پرشین امپائر 4 سال اس کے پورے ہیں, اس کو بھی واپس بلا لیا سعد کو, اور کہنا ہے بھائی 4 سال سے زیادہ نہیں, یہ نہ تو پارٹی اپنی بنا لے وہاں پہ. 4 سال بعد وہ ایک گورنر کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیتے تھے تاکہ کوئی بندہ اس کو آن نہ کرے. خالد ابن ولید اپنی عروج پہ تھے, اور بالکل جنگ یرموک قریب آ گئی ہے, اور این ٹائم پہ سیدنا عمر کا ڈسیژن آ گیا بھی خالد کو ہٹاؤ, ابو عبیدہ کو لگایا جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے جناب کیا ہوگا, فتح ہوئی. پھر حضرت عمر نے کہا یہ اپنی بت پرستی ختم کرو کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, یہ اللہ کروا رہا ہے. وہاں بھی اللہ نے کروایا, یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے. پھر لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے کہا واقعی جی صحیح ڈیسیژن تھا. حضرت خالد بھی اس وقت تو ناراض ہوئے, لیکن بعد میں کہتے تھے عمر کا ڈیسیژن صحیح ہے, کیونکہ میں نے دیکھا عمر نے تو اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں کو بھی 4 سال تک عہدوں پہ نہیں رہنے دیا, اس کے بعد ہٹا دیا. تو اگر میرے لیے ڈیسیژن ہو گیا تو کوئی غلط ڈیسیژن نہیں, انصاف تھا. یہی چیز تھی. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیسیژن فرمایا کرتے تھے. وہاں پر آپ دیکھ لیں ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ ان کو ٹاؤن کا مرض ہو گیا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. مرتے مرتے انہوں نے معاذ ابن جبل کو اپنی جگہ لگایا, وہ بھی ٹاؤن کے مرض میں شہید ہو گئے. اور انہوں نے بھی شہید ہوتے ہوتے اپنی جگہ یزید بن ابی سفیان, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان بڑے کمانڈروں میں سے تھے حضرت عمر کے, ان کو لگایا اور کہا کہ یہ اب میرے بعد یہاں پر گورنر ہوگا. اب اللہ کرنا ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے, ان پہ بھی موت آ گئی. ان کی وجہ سے حضرت معاویہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے, پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت معاویہ کو لگا دیتے ہیں. حضرت عمر کو خط لکھ دیا, حضرت عمر نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس طرح حضرت معاویہ جو ہے وہ گورنر بنے ہیں, اور شام کے ایک چھوٹے سے حصے کے. اور پھر ان کی قسمت تھی کہ حضرت عمر فوت ہو گئے, ورنہ 4 سال بعد وہ وہاں رہتے نا.
حضرت عمر کی زندگی میں اگر 4 سال پورے ہو جاتے نا تو وہاں نہ ہوتے, وہ پھر کسی اور جگہ پہ ان کو لگایا جاتا. بس وہ پھر حضرت عمر شہید ہو گئے, اور پھر حضرت عثمان نے بجائے وہ گورنر کو چینج کرنے کے, انہوں نے اور بڑا علاقہ ان کو دے دیا, اور پھر وہ 11 سال مزید وہاں پر رہے. پھر 15 سال جب ایک بندہ رہے گا تو پھر جب اسے خلیفہ راشد استعفیٰ مانگے گا, یہاں آپ استعفیٰ مانگ کے دیکھیں تو کتنے لوگ دیتے ہیں, تو پھر معاملات وہ بگڑ گئے اس معاملے میں, اس طریقے سے پھر آگے. وہی میں نے اس لیے بتایا کہ یہ مجھ پہ ادھار تھا کہ میں معاملہ بتا دوں کہ سیدنا عمر بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ کسی کو بھی 4 سال سے زیادہ گورنر کے عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ اپنا جتھا اور پارٹی نہ بنا دے, وہاں پر پارٹی بھی دینا پارٹی نہ بن جائے. اور یہ ان کے, اس لیے آپ دیکھیں نا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. عمر کو جب توڑ دیا جائے گا نا پھر فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی جو مینجمنٹ تھی وہ بڑی سٹرانگ تھی. اس میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 116A اور 116B ریکارڈ کروا دیا اس حوالے سے, تو کہ حقائق کیا ہے. جی عثمان بھائی آپ کا ہو چکے سن. اچھا یہ جنگ خندق تو ویسے علی بھائی آمنے سامنے ہوئی نہیں ہے, تو یہ خندق کیوں کھودی گئی ہے؟ وہ تو مدینے کے ڈیفنس کے لیے کھودی گئی تھی نا جی. خندق جو ہے اس لیے کھودی گئی, وہ جنگ اسی لیے نہیں نہ ہو سکی کہ خندق کراس کر کے کوئی نہ آ سکے. اچھا پورے مدینے کا محاصرہ ہو گیا؟ نہیں, باقی جو حصے تھے, ایک طرف تو عرب قبائل تھے, ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے نہیں انٹر ہوں گے, دوسری طرف پہاڑ تھے جو ایک ہی سائڈ بچتی تھی جس طرف خندق کھودنی پڑی, وہ خندق کھودی اور وہاں پہ بھی پھر ڈیوٹی لگائی تھی. اس میں بھی آپ کو پتا ہے ابن عبد الود جو ہے وہ کراس کر کے آیا, وہ 100 بندوں سے اکیلا جنگ لڑ لیتا تھا, اس کے بارے میں مشہور ہے. اب جب وہ کراس کر کے آیا تو کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا اور چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ کون ہے مقابلے پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو مزہ چکھاؤں, آپ میں بیٹھ جا. 3 دفعہ ایسے ہوا, حضرت علی کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضرت علی نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیرہ باندھ کے تو روانہ کیا, اور انہوں نے اس نے کہا کہ بھتیجے تیرے ساتھ, تیرے باپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, تو کوئی اور آئے میرے ساتھ لڑے, تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کروں. تو حضرت علی نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے قتل کروں. اتنا کانفیڈنس لیول ہے بھائی, ان کو پتا تھا کانفیڈنس لیول تو ہو رہا تھا. تو پھر لوگوں نے دیکھا, تو وہ ایک خندق کراس کر کے آیا تھا بندہ. خندق اسی لیے کھودی گئی تھی. حالانکہ میں نے تو پڑھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں وہ آندھی چلی ہے. نہیں, وہ آندھی تو بعد میں چلی نا, خندق کراس نہیں کر سک رہے تھے. ٹھیک ہے, تو باہر انہوں نے پڑاؤ لگا دیا کہ کتنا عرصہ خندق میں رہیں گے, آخر ان کی خوراک تو ختم ہوگی, باہر تو نکلنا پڑے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آندھی چلی. سورہ احزاب کے اندر ڈیٹیل آتی ہے, وہ اس طرح پھر غیبی مدد آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے.